بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے مہمان نوازی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ہمارے کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی شخص مہمان بن کر آتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کو ضرور عطا فرماتے۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر میں ظاہری طور پر کوئی چیز موجود نہیں ہے جو مہمان کو آپ کھلا سکیں۔ آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے بھیجا کہ فلاں یہودی کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر ادھار آٹا لے آؤ اور اس کو کہو کہ جب رجب شریف کا چاند نظر آئے گا اس وقت تک بطور قرض آٹا دے دو۔ آپ اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے جا کر کہا تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک آٹا نہیں دوں گا جب تک آپ کو چیز بطور گروی میرے پاس نہ رکھ دیں۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں واپس آیا اور آ کر حضور علیہ السلام کو میں نے یہ بات بتائی، عرض کی کہ محبوب وہ کہتا ہے میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں دوں گا جب تک آپ کوئی چیز میرے پاس بطور گروی نہ رکھ دو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم، رب نے مجھے آسمانوں پر بھی امین بنایا ہے، زمین پر بھی امین بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ لوہے کی زرہ میرے پاس ہے، اس کو لے جاؤ اور جا کر اس کو دو اور اس سے آٹا بطور قرض لے آؤ۔ کہتے میں گیا اور وہ زرہ اس کو دے کر وہاں سے میں آٹا لے کر آیا۔ گھر میں جب آٹا پیش کیا تو پھر وہ جو مہمان بیٹھا تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو کھانا کھلایا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام آپ مہمان کو خالی نہیں بھیجتے تھے، گھر میں کوئی چیز موجود ہو تو تب بھی عطا فرماتے، اور اگر گھر میں آٹا نہیں تو آپ علیہ السلام نے آٹا منگوایا اور بطور قرض منگوایا اور منگوا کر مہمان کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد اس کو واپس بھیجا۔ اسی طرح ایک دن ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ محبوب مجھے بھوک لگی ہے اور اس وقت مجھے طلب ہے کہ مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز ملے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ازواج مطہرات کے ہاں گئے، پتہ کیا ظاہری طور پر گھر میں کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام آئے اور آ کر اس کو بتایا کہ ظاہری طور پر کوئی بھی چیز موجود نہیں، اگر کچھ ہوتا تو میں تمہیں دے دیتا۔ اب یہ بات کہہ کر کچھ ہی لمحات گزرے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا، فرمایا بیٹھو یہاں پر بیٹھ کر کھا لو۔ جب اس شخص نے کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ محبوب مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ مبارک کی برکت سے مجھے کھانا دیا۔ محبوب یہ بتائیں کہ جب مجھے کھانے کی طلب ہو، بھوک نے ستایا ہو اور میں آپ کے پاس نہ پہنچ سکوں تو میں کیا کروں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور اس کی رحمت مانگو، اور اس کے فضل اور رحمت کا صدقہ مانگنا، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کھانے کے لیے رزق عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر بھی اگر ہم غور کریں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں کہ حضور کے پاس جو بھی شخص آتا حضور اس کو خالی واپس نہ بھیجتے۔ آج ہمیں بھی اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس وقت ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ مہمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آیا ہے، وہ جب جائے گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مہمان کی خدمت کرتے وقت اس کو سعادت مندی سمجھیں اور خوش ہو کر مہمان کی خدمت کیا کریں۔ مہمان کے آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا، اس قابل سمجھا، اور رب نے آپ کے گھر میں مہمان کو بھیجا اور وہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر آیا، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی خدمت کریں۔ مہمان نوازی کرتے وقت
اس بات کو آپ اللہ تعالیٰ کے اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ یہ نہیں کہ جب کوئی آئے تو آپ پریشان ہو جائیں کہ مہمان آ گیا ہے، اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، پریشانی کا سامنا، بلکہ آپ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، آپ کسی کو کچھ کھلا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پلا رہا ہے، وہ آپ کو رزق دے رہا ہے۔ اور اگر آپ کسی کو دیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے آپ دے رہے ہیں۔ اصل دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔